کتنا بدنصیب ہے وہ آدمی جس کی بچی کے لیے حافظ قرآن کا سوال آئے اور حافظ قرآن آپ کے خاندانی لحاظ سے بھی برابری میں ہے، سماجی لحاظ سے بھی برابری میں ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ بیچارہ پیسہ کم کماتا ہے، یہ ڈاکٹر ماسٹر نہیں ہے، ہم نے اس کو ٹھکرا دیا۔ ہاں، ہماری بیٹیاں اگر صحابیات کی طرح ہوتی، صحابہ حضرات کی بیٹیوں کی طرح ہوتی تو باپ کے ٹھکرانے کے بعد بیٹی کہہ دیتی کہ ابا آپ نے کس کو ٹھکرایا ہے؟ آپ نے اس کو ٹھکرایا جس کو اللہ کے نبی نے خیر کہا ہے، بہتر کہا ہے، سب سے اعلیٰ و بالا کہا ہے، سب سے بہترین کہا ہے، آپ نے ان کو ٹھکرا دیا۔ آپ کو قصہ یاد ہوگا کہ ایک صحابیہ، ایک بچی تھی، اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کالے کلوٹے آدمی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں آدمی کو کہو کہ نبی نے آپ کی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینے کے لیے کہا ہے، مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ گئے، آقا کا حکم تھا، مان کے گئے، دل تو کہہ رہا تھا میں کالا کلوٹا ہوں، میں خوبصورت نہیں ہوں، بھیجا ہے، یہ پیغام دیا ہے آقا نے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرا دیں۔ ہر باپ کا دل ہوتا ہے کہ بیٹی کے لیے خوبصورت دولہا ہو، اچھا دولہا ہو، کمانے والا دولہا ہو، میری بیٹی سکھ سے کھائے، چین سے رہے، یہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ باپ نے دیکھا، باپ کی نظر ظاہری چیزوں پر پڑ گئی، باپ نے دیکھتے ہی کہا تمہارے ساتھ یہ رشتہ مجھے منظور نہیں ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔ یہ بیچارہ سن کر واپس جا رہا تھا کہ آقا کو جا کے بول دیں گے۔ ادھر بیٹی نے کان لگا کر سن لیا تھا، بیٹی نے سنا تھا کہ آقا نے بھیجا۔ آپ نے اس کو کیا جواب دیا؟ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہا بیٹی وہ تمہارا ہاتھ مانگنے آیا تھا۔ تو کہا آپ نے کیا جواب دیا ابا جان؟ کہا کہ میں نے جواب، ابا جان یہ دنیا کتنے دنوں کی ہے، کتنے دن اس دنیا میں رہنا ہے، منو مٹی کے نیچے ایک دن جانا ہے ابا جان، ہم مٹی سے بنے ہوئے مٹی میں مل جائیں گے ابا جان، وہاں جو اصل چیز کام دے گی وہ آقا کی محبت کام دے گی۔ آپ نے اس کا کالا کلوٹا چہرہ دیکھ لیا، اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی جوڑی نبھتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئی، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کالا کلوٹا انسان کو کس انسان نے بھیجا ہے۔ اے میرے ابا، آپ نے اس کو تو دیکھ لیا، اس کے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا۔ آپ کو تو دیکھنے تھا بھیجنے والے کو، اس ذات کو اگر تکلیف ہو گئی تو ہم کس کام کے رہ جائیں گے۔ اس لیے اے ابا جان، یہ کالا کلوٹا صحیح، جس کو میرے آقا نے میرے لیے پسند کر لیا ہو، اور اس سے زیادہ کس کو میں پسند کر سکتی ہوں۔ اے میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج سماج میں اس ماحول کو قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری بیٹیاں اگر نعوذ باللہ داڑھی والوں کو دیکھ کر بھدکتی ہیں، بھاگتی ہیں، حافظ قرآن کو دیکھ کر بھاگتی ہیں، مولویوں کو دیکھ کر بھاگتی ہیں، مؤذن کو دیکھ کر بھاگتی ہیں، امام کو دیکھ کر بھاگتی ہیں، تو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تم بھاگ رہی ہو کس سے؟ یہ وہ ذات نہیں ہے جن سے بھاگا جائے، ان کو دیکھو کہ ان کی نسبت کن کے ساتھ حاصل ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہمیں اپنی بچیوں کے لیے یہ طے کرنا ہوگا، انہیں سمجھانا ہوگا کہ جس چہرے کو نبی نے پسند کیا تم نے اس کو ٹھکرایا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اے بیٹی، نبی کا پسندیدہ چہرہ وہ ہے جس میں داڑھی ہو، نبی کا پسندیدہ انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، نبی کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھاتا ہو، سیکھتا بھی ہو اور سکھاتا بھی ہو، قرآن کی خدمت میں لگا رہتا ہو، وہ سب سے بہتر ہے۔ جو نبی کی نگاہ میں سب سے بہتر، وہ ہمارے خاندان کے لیے بدتر ہو جائے، وہ ہمارے خاندان کے لیے ناپسند ہو جائے، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔